طیب آ جاؤ. نماز پڑھ لے کو السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت اہم اور قیمتی مجلس میں آپ سب کو جمع فرمایا ہے. نکاح یہ عبادت ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو نصف الایمان کہا ہے، آدھا ایمان. النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے. پھر آپ نے فرمایا اور آدھا ایمان مکمل کرنے کے لیے آدمی کو فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اور آدھے ایمان کی تکمیل کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. نکاح ہو گیا، شوہر ہے تو اسے بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ سے ڈر کر کہ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک ایسی عورت جو بالکل اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، والدین بھائیوں کو، اپنے خاندان کو چھوڑ کر ایک اجنبی کے ساتھ آ کر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ شوہر ہمیشہ یہ تصور کرے، یہ خیال کرے کہ یہ بیوی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے یہ سب کچھ قربان کر کے میرے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آ گئی. یہ معمولی اس کی قربانی نہیں ہے، اپنے جذبات کی، خواہشات کی، رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، والدین کی قربانی دے کر وہ آ رہی ہے. تو شوہر اس سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہے. علماء نے لکھا ہے کہ وہ یہ خیال کرے، اگر ولو بالفرض یہ تصور کرے، اگر رواج ایسا ہوتا، اگر معمول ایسا ہوتا کہ مجھے نکاح کے بعد بیاہی کر کے لے جایا جاتا، مجھے اگر اپنے سسرال میں جا کر زندگی گزارنی ہوتی تو کیسا ہوتا، وہ منظر، وہ عالم، وہ وقت کیسا ہوتا. یہ سوچ کر، وہ یہ تصور کر کے وہ یہ اندازہ لگائے تو اسے زندگی بھر کبھی بھی بیوی سے گلا شکوہ نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کو حق تلفی نہیں کر سکے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. وہ بقیہ زندگی نکاح کرنے کے بعد جیسے ہی اس نے الحمدللہ کہا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خوشی بھی دی ہے، اس کے ایمان کو آدھا بھی کر دیا ہے، اور ساتھ میں چند حقوق اور ذمہ داریاں بھی اس پر عائد اور لاگو کر دی ہیں. وہ اب باپ بیٹا تھا، اب صرف بیٹا نہیں رہا، وہ اب کسی کا شوہر بھی ہو گیا ہے. ماں کے بھی حقوق، بیوی کے بھی حقوق، ان دونوں کے درمیان اپنی زندگی کی گاڑی کو بیلنس رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کے حق تلفی ہو جائے. جس ماں نے ہمیں جنم دیا اس کے حقوق کو آدمی بالکل پیچھے ڈال دے آنے والی اپنی بیوی کے لیے، یا ایسا نہ ہو کہ ماں کی وجہ سے جس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہماری زندگی میں آئی ہے اس کے حقوق کی حق تلفی ہو جائے. یہ دونوں غلط ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اسی زندگی کی گاڑی کو بیلنس رکھنا اب تمہارا کام. اللہ سے ڈرنا ہے، ماں کے حقوق ادا کرتے کرتے اللہ سے بھی ڈرتا رہے، اللہ سے بھی دعا کرتا رہے، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے طرف سے ماں کی حق تلفی ہو جائے. اس بات میں بھی اللہ سے ڈرے، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بیوی کی حق تلفی تو نہیں کر رہا ہوں،
ڈر کر تقوی کے نام کی زندگی گزارنا یہ اصل ہے۔ اسی لیے ابھی خطبے میں جو آیتیں آپ سنیں گے، نکاح کے جو خطبے میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، 3 آیتیں پورے قرآن پاک میں سے پڑھی جاتی ہیں، ان 3 آیتوں میں کہیں بھی نکاح کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں بھی نام کو بھی نہ نکاح کا تذکرہ نہیں ہے۔ 3 آیتیں 3 صورتوں سے پڑھی جاتی ہیں، الگ الگ پاروں سے۔ علماء فرماتے ہیں مطلب یہ ہے ان آیتوں میں اللہ سے ڈرنے کا حکم کہ آدمی ایک تھا، اکیلا تھا، اب ڈبل ہو رہا ہے، حقوق اس کے ذمے آ رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ سے ڈرتے ہوئے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے حلال کمائی کو اپنا کر اپنی آنے والی بیوی والدین کا پیٹ پالے، ان کی پرورش کرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے نکاح کے بعد کی زندگی کی شروعات کرے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا شوہر دلہے کو چاہیے نکاح ہو جانے کے بعد نکاح کے دن آنے والی رات میں وہ اپنی زندگی کی شروعات، اپنی زندگی کی پہلی رات اللہ سے مدد مانگ کر شروع کرے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلہے کو چاہیے کہ وہ پہلی رات یہ ایک جائے نماز بچھائے، اپنے کمرے میں جانے کے بعد مصلی بچھائے، مصلی بچھانے کے بعد یہ قدم کے پیچھے ایک اور مصلی بچھائے، اپنی دلہن کو کہے کہ تم آہستہ اقامت کہو اور یہ آہستہ سے نماز پڑھائے۔ نماز پڑھانے والے کا ارادہ یہ ہو کہ اے اللہ میں نفل نماز، دلہے کا ارادہ یہ ہو میں نفل نماز پڑھا رہا ہوں، اے اللہ تجھ سے مدد مانگ کر میں اپنی اس ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی کے لیے تجھ سے مدد مانگ کر اپنی زندگی کو شروع کرنا چاہتا ہوں، تیری مدد ہوگی تو میں یہ رشتہ بہت آسان، بہت کمزور، بہت آہستہ نازک رشتہ ہے، اس کو نبھا سکوں گا، تیری مدد نہیں ہوگی تو ہم نے ایسے کئی رشتے دیکھے، ہم نے خود ان کے نکاح بھی پڑھائے، اللہ نہ کرے اللہ حفاظت فرمائے 2 مہینے میں خلا طلاق کی نوبت بھی آ گئی۔ اس لیے اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگ کر اس رشتے کی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اپنی بیوی سے یہ آہستہ سے کہے کہ تم اس نیت سے نماز پڑھو کہ اے اللہ میں جیسے ابھی نفل نماز میرے شوہر کی اقتداء میں پیچھے پڑ رہی ہوں، اے اللہ زندگی پر اسی طرح مجھے ان کی اقتداء کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما، جیسے نماز میں اتباع ہے امام کی، میرے زندگی کے امام یہ ہیں، مجھے ان کی اتباع میں فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت فرماتے ہیں یہ صرف نئے دلہا دلہن کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہر رشتے کے لیے ہے، چاہے ان کا نکاح ہوئے 10 سال 20 سال 30 سال ہو گئے ہوں، ان کے لیے بھی یہ قرآن و حدیث سے مجرب تجربہ کیا ہوا نسخہ ہے۔ آدمی اس عمل سے اپنی زندگی کو شروع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی برکتیں ضرور نازل فرماتے ہیں۔ پھر علماء نے فرمایا دوسرا کام، میاں بیوی ہرگز کسی بھی حال میں وہ فجر کو ناغا نہ کریں، فجر کی نماز نہ چھوڑیں۔ جو میاں بیوی حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو میاں بیوی اپنی زندگی کے شروع کے کم از کم 40 دن فجر کی نماز اہتمام سے پڑھتے ہیں، قضا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں اولیاء کو پیدا فرماتے ہیں، ان کی نسل سے بزرگان دین پیدا ہوتے ہیں۔ اور آگے لکھا جو میاں بیوی مکمل پابندی سے تہجد کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ، ایسے بچے پیدا فرماتے ہیں جو امت کی اقتداء کر سکیں گے، امت کے امام بن سکیں گے۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے بعد کی زندگی سنتوں کے مطابق گزارنی ہے۔ شادی یہ واقعتاً خوشی ہے، لیکن خوشی میں بھی اعتدال، ہماری خوشی سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارا نکاح فلاں وقت پر تھا، فلاں وقت پر ہونا چاہیے، ہمارا پروگرام فلاں وقت پر تھا، فلاں وقت پر ہونا چاہیے، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی، جس کے عمل سے بھی دوسرے مسلمان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ سنتوں سے بھری ہم اپنی زندگی گزاریں گے اور واقعتاً
شادی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ والدین چاہے لڑکی کے ہو چاہے لڑکے کے ہو یہی چاہتے ہیں کہ یہ دونوں بچے ہمارے خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں. خوشی کو واقعتاً کوئی خریدا نہیں جا سکتا. آپ چاہے لاکھوں کے محل خرچ کر دیں, لاکھوں کے شادی محل کے لیے خرچ کر دیں, ان کی شادی کے لیے خرچ کر دیں, خوشی نہیں آ سکے گی. خوشی کہاں پر ملے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح سادگی کے ساتھ کرو. علماء نے فرمایا شادی کو اتنی سادگی کے ساتھ کرو جیسے شادی کے حروف آپ جانتے ہیں, اگر آپ اردو جانتے ہیں, شادی میں شین ہے, اس کے بعد الف ہے, اس کے بعد دال ہے, اس کے بعد یا ہے. شادی کو اتنی آسان سادی سیدھی کرو, بس صرف نقطے نکال دو. شادی میں سے صرف نقطے نکال دو تو شین کیا ہو گیا؟ سین ہو گیا. شادی ہو گئی بالکل سادی. اتنا آسانی سے کرنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے ایک آدمی وہ زندگی گزارنے کے لیے محنت کرتا ہے, کماتا ہے, اس کا منتھلی انکم 15,000 ہے, تو اس انکم کے اندر ہو جانا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا امیر المؤمنین آپ بتائیے مہر زیادہ ہونا بہتر ہے یا کم ہونا اچھا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا مہر بڑھا چڑھا کر لاکھوں کے تم لکھا دو, لاکھوں کے زیور ڈال دو, یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں, یا بالکل کم کر دیا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں. درمیانی مہر ہو اور اس طور پر ہو تم نے جو مہر دیا ہے وہ صحیح معنوں میں ادا کرو. یہ جو ہے نکاح کا واجب ہے, نکاح کے لیے یہ فرض ہے, اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. الحمدللہ آپ کا تو مہر لکھا دیا گیا, لیکن اس میں بہت ساری جگہوں پر بے احتیاطی غفلت ہوتی ہے. مہر لکھا دیا, زندگی بھر ادا نہیں کیا. اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں فرمایا جو شخص نکاح کرتا ہے مہر لکھاتا ہے, مہر لکھانے میں اس کا ارادہ بھائی کون دینا ہے, کون سا دینا ہے, چلو ادھار لکھا دیں گے, اس نیت سے لکھاتا ہے, مہر دینا ارادہ نہیں ہوتا, تو نکاح کے بعد وہ نکاح کرنے والا وہ زانی بدکار ہوتا ہے. نکاح کے بعد وہ حلالی نہیں حرامی زندگی گزارتا ہے. یہ واجب ہے, واجب کو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے. یہ بیوی کا پہلا حق ہے, یہ فرض ہے. اور سنت یہ ہے کہ نکاح کا جو مرحلہ آتا ہے ولیمہ بالکل سادے سیدھے انداز سے ہو. آپ کو جو بھی خرچ کرنا ہے آپ اپنے اولاد کے لیے خرچ کریں, اپنے جو ہے ناک کے لیے, عزت کے لیے, لوگ کیا کہیں گے اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اسی لیے سنت طریقے پر نکاح کیا جاتا ہے کہ مسجد میں آنا سنت, خطبہ نکاح پڑھنا سنت, الحمدللہ کہہ کر دستخط کرنا سنت. ہر عمل جب سنت کے مطابق ہو رہا ہے تو ولیمے والا عمل بھی جہاں تک ہو سکے ہم اپنے طاقت کے بقدر سنت کے مطابق کریں. اللہ تبارک و تعالی ضرور رحمتیں اور برکتوں کے فیصلے کریں گے. آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ میاں بیوی کا نکاح سے پہلے 15 دن پہلے ان کو بلا کر ان کی تربیت دی جائے. جب تک دلہے کو الگ سے 15 دن تربیت نہیں دی جاتی, جب تک دلہن کو الگ سے 15 دن پہلے تربیت نہیں دی جاتی, میں ہرگز نکاح پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. یعنی 15 دن پہلے بلا کر 15 days کورس فار میرج لائف, شادی شدہ زندگی کے مسائل, شادی شدہ زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آئیں گے, ان کے حقوق, بیوی کے کیا حقوق, بیوی پر شوہر کے گھر والوں کے کیا حقوق, شوہر پر بیوی کے خاندان کے اور بیوی کے ذمہ داریاں کیا کیا ہوتی ہیں, یہ سارے حقوق ہیں, ان کو سیکھنا چاہیے. اگر ہم جانتے ہیں خود بتائیں یا جاننے والے علماء سے اپنے بچیوں کو جوڑیں. علماء نے لکھا شوہر پر یہ مستحب ہے, فضیلت اور ثواب کا عمل ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے اپنے چہرے کے ریاکشن وہ خود چیک کر لے, جائزہ لے لے کہ میری کس خوشی سے, میرے کس عمل سے میری بیوی آنے والی یہ جو نئی نویلی دلہن ہے خوش ہوگی. اسے ہر قدم پھونک کر, سوچ کر, سمجھ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے رکھنا چاہیے. میرے اس عمل سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے. چونکہ یہ عمل نصف الایمان ہے, آدھا ایمان ہے. آدھے ایمان کو سیکھنے کے لیے کم از کم ہمارے پاس آدھا گھنٹہ بھی ہو, یہ بھی ناقص ہے, یہ بھی ادھورا ہے. اس کے لیے مستقل وقت کی ضرورت ہے, اس کے لیے مستقل جو ہے ہمارے پاس فرصت ہو, ہمارے پاس جو ہے ٹائم ہو کہ ہم اس میں فارغ ہو کر ان مسائل کو, شادی شدہ بعد کی زندگی کے مسائل, واجبات کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, سنتیں کیا ہیں, یہ جانیں گے. یہ جان کر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہاں پر کوئی نا اتفاقی نہیں آئے
گی جہاں پر قرآن اور حدیث اور سنت ہوتی ہیں وہ گھر کبھی اجڑا نہیں کرتے، ان گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، سکون اور عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ شوہر کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معلوم کریں بہو کے ساتھ کیا حقوق، کیسے برتاؤ کیا جاتا ہے، اور لڑکی کے گھر والوں کے لیے کی ذمہ داری ہے وہ معلوم کر کے اپنی بچی کی تربیت کر بھیجیں کہ بیٹی تو جس گھر کو جا رہی ہے وہ تیرا مقدر ہے، وہ تیری زندگی ہے، اگر خوشی ہے وہ بھی تیرا ہی مقدر ہے، اگر غمی ہے وہ بھی تیرا ہی مقدر ہے۔ بچی کی اس طرح ذہنی تربیت ہو تو تب جا کر زندگیوں کا نبھنا، دو وجہ سے دو گھروں میں خوشی آئے گی، دو لوگوں کی وجہ سے دو خاندان بسیں گے، دو لوگوں کی وجہ سے دو خاندانوں میں محبت، اتحاد اور اتفاق کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے فیصلے فرمائیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے حدیث میں، جب دو لوگ نکاح کرتے ہیں انہیں ان دعاؤں میں ان الفاظ سے دعا دینا چاہیے، بارک اللہ لکما، ایک بار آپ سب پڑھ لیں، بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما بالخیر۔ ان الفاظ سے دعا دینا سنت ہے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی زندگیوں میں خوشی اور برکتوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، النكاح نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي، وقال عليه الصلاة والسلام، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم جناب نوشا مدثر پاشا صاحب متوجہ ہوں، گواہ وکیل سامنے ہیں، مبارک آپ مجلس نکاح کے سامنے تشریف فرما حاضر رہیں، آپ حضرات کی گواہی اور وکالت سے نکاح منعقد ہوتا ہے۔ اور نیاز احمد صاحب اور نثار احمد صاحب، محترم نوشا مدثر پاشا ابن محمد اسماعیل پاشا صاحب متوجہ ہو، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق اور شریعت مطہرہ کے اصول کے مطابق آپ کا نکاح عرفیہ سلمہ بنت الیاس احمد صاحب کے ساتھ جناب مبارک کے ابن الیاس احمد کی وکالت اور جناب